اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کو کیسے ختم کیا گیا۔ مسلمانوں کی اس عظیم و شان سلطنت کے پیچھے آخر وہ کون لوگ تھے جو اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو مختصر لیکن جامع انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ویڈیو کو بھرپور توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ مسلمانوں کی عظیم و شان سلطنت کیسے ختم کی گئی۔ یہ بات ہے 17 نومبر سن 1922 کی۔ یہ وہ تاریخ تھی جب ترکی میں عملاً خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے صرف 3 دن بعد 20 نومبر ہماری تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جب اسلام کے نام سے الرجک دشمنوں نے اسے ملیامیٹ کرنے کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی۔ معزول کیا جانے والا خلیفہ وحید الدین ترکی کا آخری با اختیار خلیفہ تھا۔ جولائی 1918 میں جب وہ مسند خلافت پر بیٹھا تو تقریباً اس وقت اس کی عمر 58 سال ہو چکی تھی۔ اس وقت جنگ عظیم اول کے آخری لمحات تھے۔ اس نئی کرسی نشین کی آنکھوں کے سامنے ترکی دم توڑ رہا تھا۔ جنگ عظیم کا ہولناک انجام سامنے تھا۔ ترکی کے واحد اتحادی جرمنی کو شکست ہو چکی تھی۔ عرب، شام اور عراق ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ شمالی شام اور جنوبی ترکی پر فرانس کی فوجیں قابض ہو چکی تھی۔ استنبول اور اناطولیہ موجودہ ترکی کے ایشیائی حصے کے کچھ اضلاع کے سوا کچھ بھی نہ بچا تھا۔ ترکی کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ موجود نہ تھا۔ 30 اکتوبر 1918 کو عارضی جنگ بندی طے ہو گئی۔ ایسے میں برطانوی جنرل استنبول پہنچ گیا۔ خلیفہ وحید الدین سے گفتگو کے دوران ترک فوج کے جنرل نے مصطفی کمال پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ 6ٹھی آرمی کور کی کمان مصطفی کمال کو دی جائے گی۔ خلیفہ کے سامنے اس وقت سب سے بڑی آزمائش کسی طرح ترکی کو بچانا تھا، جس کے اہم ترین ساحلی نقاط حتیٰ کہ دارالخلافہ پر بھی اتحادی افواج کھڑی تھی۔ خلیفہ نے جب دیکھا کہ اتحادی بھی مصطفی کمال پر اعتماد کرتے ہیں تو اس بحران سے نکلنے کے لیے اسے ایک عجیب تدبیر سوجی۔ اس نے سوچا کہ وہ خود وقت گزاری کے لیے یورپی طاقتوں کے مطالبات مانتا رہے تاکہ منصب خلافت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ مگر دوسری طرف مصطفی کمال سے خفیہ طور پر یہ طے کر لیا کہ وہ ترکی کے آزاد علاقے میں جا کر خلیفہ کے خلاف نمائشی بغاوت کر دے۔ چونکہ اس طرح قائم ہونے والی باغی حکومت کا یورپی اتحاد سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ ایک آزاد ترکی کے لیے جدوجہد کر سکیں گے۔ یورپی اتحاد اس تحریک کو نظر انداز نہیں کر سکے گا اور اسے مجبور ہو کر صلح کی شرائط نرم کرنا پڑیں گی۔ چنانچہ خلیفہ نے مصطفی کمال پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے یہ مہم سونپ دی اور اس کے ذمہ لگایا کہ اناطولیہ میں جا کر ایک باغیانہ تحریک کھڑی کرے جو مغربی طاقتوں سے صلح کو مسترد کر کے اپنی سرزمین کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرے۔ مصطفی کمال نے اس ذمہ داری کو نہایت مسرت کے ساتھ قبول کیا، کیونکہ جس کامیابی کے لیے وہ خواب دیکھا کرتا تھا اس کی چابی خلیفہ نے اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ خلیفہ کا خفیہ لاحِ عمل لے کر اناطولیہ پہنچ گیا۔ اس دوران یونان نے ترک علاقے ازمیر پر قبضہ کر لیا۔ یہ اطلاع ملتے ہی کمال نے ترک جوانوں کو جمع کر کے قرارداد پاس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ترک عوام غیر ملکی تسلط برداشت ہرگز نہیں کریں گے۔ مغربی طاقتوں کو یہ بات معلوم تھی اور حقیقت تھی کہ مصطفی کمال کو خلیفہ نے کس مقصد کے لیے اناطولیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے ایک عجیب کھیل کھیلا کہ خلیفہ کی چال الٹی پڑ گئی۔ اس سلسلے میں برطانیہ نے یہ حکمت عملی طے کی کہ مصطفی کمال کو حقیقتاً باغی بنا دیا جائے اور اس بغاوت کو کامیاب کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے خلیفہ کے اتحادیوں کے سامنے عاجزی اور بے بسی ظاہر ہو، جبکہ یورپی طاقتوں کی طرف سے مصطفی کمال کی مخالفت کی جائے تاکہ کمال کی جرأت و بصالت کا تاثر نمایاں ہوتا چلا جائے۔ چنانچہ یورپی اتحاد نے اناطولیہ میں مصطفی کمال کی تقرر پر ناراضگی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے اختیارات سلب کر کے اسے استنبول واپس بلا لیا جائے۔ ادھر مصطفی کمال حقیقتاً اس قابل ہو گیا تھا کہ سچ مچ
خلیفہ کا تختہ الٹ سکے۔ اس نے قوم کو پیغام دیا کہ عوام پر اور فوج پر یہ فرض ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ، عثمانی سلطان اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کر دیں۔ خلیفہ نے مصطفیٰ کمال کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے، مگر اس پر قابو پانا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ اس طرح ایک ہی وقت میں ایک مملکت میں دو حکومتیں وجود میں آ گئی تھیں۔ ایک طرف تو استنبول میں خلیفہ کی حکمرانی تھی اور دوسری طرف انقرہ میں مصطفیٰ کمال کی جمہوری حکومت۔ 16 مارچ 1920 کو برطانوی فوجیں حالات کو سنبھالنے کے عنوان پر استنبول میں داخل ہو گئیں۔ سلطان محمد فاتح کے استنبول کو فتح کرنے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی غیر ملکی فوج مسلمانوں کے اس دارالخلافہ میں گھسی۔ علاقے میں گھسنے کے بعد برطانوی افسران کے دباؤ پر خلیفہ نے ایک نئی حکومتی مجلس تشکیل دی، جس نے گھر گھر تلاشی لے کر اور جیل خانوں تک کو کھنگال کر مصطفیٰ کمال پاشا کے حامیوں کو گرفتار کر لیا۔ برطانیہ نے اس نئی حکومت پر اپنے نگراں مقرر کر کے اعلان کرایا کہ لوگ خلیفہ کی اطاعت کریں، مگر ان کوششوں کا اس کے سوا کوئی علاج نہ نکلا کہ لوگ خلیفہ کو برطانیہ کا اعلی کار سمجھنے لگے۔ ان میں ترک قومیت کا جذبہ مزید پختہ ہونے لگا اور یہی برطانیہ کا مقصد بھی تھا۔ یہ تاثر عام ہو گیا کہ خلیفہ سامراج کا ایجنٹ ہے جس کے بس میں کچھ بھی نہیں، جبکہ مصطفیٰ کمال یورپ کے خلاف شمشیر بے نیام ہے۔ استنبول اور اس کے مضافات میں نوجوان رضاکاروں کی بھرتی شروع ہو گئی تاکہ اتحادی طاقتوں سے ایک اور جنگ لڑی جا سکے۔ یورپی اتحاد ایک ملک میں قائم ان دونوں حکومتوں کی کارکردگی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے کس کا غلبہ ان کے مقاصد کے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو کچھ اختیارات دے دیے، جس سے فائدہ اٹھا کر خلیفہ کی فوج نے کردستان پر فوج کشی اختیار کی اور اسے دوبارہ ترکی میں شامل کر لیا۔ اس فتح سے خلیفہ کی دھاک دوبارہ بیٹھ گئی اور لوگ کمال کا ساتھ چھوڑ کر خلیفہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ اب خلیفہ کی فوج انقرہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ مصطفیٰ کمال کی بغاوت کو کچلا جا سکے، مگر اسی دوران کمال کے حامیوں کو خلیفہ اور یورپی اتحاد کے درمیان معاہدے کی تفصیلات کا پتہ چل گیا اور انہوں نے فوری طور پہ انہیں نشر کر کے یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ خلیفہ نے ترکوں کی آزادی کا سودا کر دیا ہے۔ اس سے پانسا یکدم پلٹ گیا۔ عوام اور فوج کی پوری حمایت کمال کے ساتھ ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ معاہدہ کیا تھا؟ اس کی تشہیر ہوتے ہی خلیفہ کو غدار کیوں تصور کر لیا گیا؟ ہوا یہ تھا کہ اتحادی خلیفہ پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ان کی من پسند شرائط پر صلح کر لیں، ورنہ اتحادی فوجیں خلافت کا خاتمہ کر دے گی۔ مجبور ہو کر خلیفہ کے نمائندوں نے 10 اگست 1920 کو معاہدہ سیورے کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ استنبول کے سوا ترکی کے باقی تمام علاقے اتحادیوں کے قبضے میں دے دیے جائیں گے۔ ازمیر اور اس کے آس پاس کے 5 اضلاع 5 سال تک یونان کے قبضے میں رہیں گے۔ ترکی ان تمام مقبوضات سے باضابطہ طور پر دستبرداری کا اعلان کرے جو عالمی جنگ میں اس سے الگ ہوئے ہیں۔ معاہدے کو خلیفہ کی منظوری کے بغیر قانونی حیثیت نہیں مل سکتی تھی۔ خلیفہ غور و فکر کے بہانے اس پر دستخط کرنے کو ملتوی کرتا رہا، یوں اس نے معاہدے کی توثیق کی نوبت نہیں آنے دی۔ معاہدے کے مندرجات مصطفیٰ کمال تک پہنچ گئے، جنہیں شائع کر کے اس نے حالات کا رخ بدل دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاہدے کی نقل برطانوی خفیہ اداروں نے اسے بھیجی تھی۔ ملک کی فضا جو خلیفہ کے ساتھ ہو چکی تھی اب یکدم خلیفہ کے مخالف اور انقرہ حکومت کی حمایت میں ہو گئی، جس کی وجہ سے انقرہ پر خلیفہ کی وفادار فوج کا حملہ ناکام ہو گیا۔ ہمیں یہاں ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر واقعی خلیفہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا اور مصطفیٰ کمال ہی انگریزوں کا اصل مد مقابل تھا، تو برطانوی فوجوں نے انقرہ کی جگہ استنبول پر قبضہ کیوں ضروری سمجھا؟ مصطفیٰ کمال کو انہوں نے آزاد کیوں چھوڑے رکھا؟ مصطفیٰ کمال اگر برطانیہ کا مہرہ نہیں تھا تو اس نے انگریزوں کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی؟ انقرہ کی فوجیں فرانسیسیوں، اطالویوں
اور یونانیوں کے مقابلے میں ضرور کھڑی ہوئیں، جس سے مصطفیٰ کمال کی حب الوطنی اور جرت کا چرچا ہوا اور اسے عوامی اعتماد نصیب بھی ہو گیا۔ مگر اس نے برطانیہ سے نبرد آزما ہونے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی، جبکہ استنبول پہ جو ترکوں کا سب سے اہم مقام تھا، صرف برطانوی فوجیں حملہ آور ہوئی تھیں۔ مصطفیٰ کمال نے وہاں حملہ کر کے انگریزوں کو بے دخل کیوں نہ کیا؟ اور اگر وہ سلطنت عثمانیہ کا مخلص تھا تو خلیفہ کو برطانیہ کے تصرف سے نکالنا بھی اس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ قوم اور فوج اس کے ساتھ ہو چکی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ سوال بھی سامنے ہے کہ اگر اتحادی طاقتیں چاہتی تو کمال سے نجات حاصل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل ہرگز نہ تھا۔ وہ اس کا سر شروع ہی میں کچلنے کے لیے متحرک کیوں نہ ہوئی؟ اس صورتحال سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عالمی طاقتیں مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں خلافت کو ختم کرانے کے لیے اسے ایک زبردست لیڈر کی حیثیت دلوانے میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ اتحادی خصوصاً برطانیہ حالات کو اپنے رخ پر لے جانے میں کامیاب تھے۔ مصطفیٰ کمال کی مقبولیت اور عروج سے انہیں ذرا برابر نقصان نہیں ہوا، بلکہ ان کے لیے تو مطالبے اور زیادہ آسان ہو گیا۔ آخر کار برطانیہ نے فروری 1921 میں معاہدہ سیفرے پر نظر ثانی کے لیے لندن میں ایک کانفرنس طلب کی، اور استنبول اور انقرہ دونوں حکومتوں کے نمائندوں کو اس میں طلب بھی کر لیا۔ اس میں ساری بات مصطفیٰ کمال کے وزراء سے طے کی گئی، حالانکہ دنیا جانتی تھی کہ جنگ عظیم کا فریق سلطنت عثمانیہ تھی اور اتحادیوں کے ساتھ صلح کے معاملات طے کرنا بھی اس کا حق تھا۔ اس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال فرانس کے حق میں شمالی شام سے دستبرداری پر آمادہ ہو گیا۔ جواب میں فرانس نے انقرہ حکومت کو بھی تسلیم کر لیا۔ مصطفیٰ کمال نے مشرقی سرحدی علاقے پر روس کا حق بھی مان لیا۔ جواباً روس نے بھی جدید ترک حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوں کمال نے عالمی سطح پر ایک قانونی حکمران کی حیثیت سے اپنی ایک حیثیت بنا لی، جبکہ استنبول کے خلیفہ کی ساکھ مزید گرا دی گئی۔ عالمی طاقتوں سے معاملات طے کرنے کے بعد صرف یونان سے ازمیر کے مسئلے پر تنازع باقی رہ گیا تھا۔ یہ واحد یورپی ملک تھا جس سے مصطفیٰ کمال نے مذاکرات کی جگہ طاقت سے مسئلہ طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا مشکل بھی نہ تھا، کیونکہ یونان ایک چھوٹی طاقت تھا جو عالمی جنگ میں بھی اتحادیوں کی مدد سے ہی کچھ کامیابی حاصل کر پایا تھا۔ اب ہم یونان سے مصطفیٰ کمال کی اس لڑائی کا احوال پیش کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ملت کے اس غدار کو ایک عظیم فوجی جرنیل، ایک فاتح اور قومی نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ برطانوی خفیہ ایجنسیوں اور یہودی ذرائع ابلاغ نے اس نمائشی جنگ کے دوران مصطفیٰ کمال پاشا کی شجاعت کا سور اس زور سے پھونکا کہ دنیا بھر کے محکوم مسلمان اس نئے چہرے کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے۔ لندن اور امریکہ اخبارات سے لے کر بر صغیر کے مسلم اخبارات ہر جگہ غازی مصطفیٰ کا ڈنکا بجنے لگ گیا تھا۔ عرب شاعر احمد شوقی نے اپنے شہر آفاق قصیدے میں مصطفیٰ کمال کو خالد بن ولید اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہم پلہ قرار دے دیا تھا۔ پوری دنیا کے مسلمان 1.5-2 صدیوں سے شکست در شکست کے مناظر دیکھ رہے تھے، اور اس وقت افغانستان اور ترکی کے سوا دنیا میں کوئی آزاد اسلامی مملکت نہیں بچی تھی۔ غلامی کی ذلت میں لپٹے ہوئے ان مسلمانوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کو ایک ایسے ذریع قائد کے طور پہ دیکھا جو خلافت کی شان و شوکت کو دوبارہ قائم کرنے کی تقدو کر رہا ہو، جبکہ خلیفہ وحید الدین کو وہ ایک بزدل اور نااہل شخص سمجھنے لگے تھے۔ حالانکہ خود کو اتاترک سے معصوم کرنے والے اس بطل حریت کے نام اعمال پہ کوئی بھی ایک ایسا کارنامہ موجود نہیں ہے جس پہ اسلامی تاریخ فخر کر سکے۔ اسے جہاں بھی بھیجا گیا وہاں یہ کوئی نہ کوئی عجیب گل کھلا کر ہی لوٹا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان حقائق کو یہودی لابی نے چھپا دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے بھرپور توجہ کے ساتھ سنی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔